اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و مومنین، یکم شعبان کے اعمال کے حوالے سے ہم چند عوارضات پیش کریں گے۔ پہلی شعبان المعظم کی رات کو 12 رکعت نماز جو کہ آل محمد سے روایت میں آئی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 12 رکعت نماز ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 دفعہ سورہ توحید پڑھے تو اس نماز کے بعد جو دعا مانگیں، چاہے رزق کی ہے، چاہے اولاد کی ہے، چاہے مال کی ہے، پروردگار عالم اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پہلے دن کا روزہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے دن کا پہلے دن کا روزہ رکھنا۔ اگر کسی انسان کا واجب روزہ رہا ہوا ہے تو واجب کی نیت کرے اور واجب بھی ادا ہو جائے گا، مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا یکم شعبان المعظم کو روزہ رکھے گا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس پہ جنت واجب ہے، اور بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ پہلے 3 راتوں میں 2 رکعت نماز بھی پڑھی جائے اور 3 دنوں تک روزہ بھی رکھا جائے تو یہ کافی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یکم شعبان تھی، چند لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اچانک میرے مولا علی علیہ السلام گزرے وہاں سے، تو میرے مولا نے ان کو بلا کے کافی خطبہ دی اور فرمایا کہ بندگان خدا، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی غیبت کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کا گلہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے بارے میں نازیبہ گفتگو کریں، اس سے اچھا ہے کہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ اپنی عبادت کو کریں، یعنی اپنے اچھے اعمال انجام دیں۔ مولا نے فرمایا صدقہ دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور خیرات دیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے اعمال کئی گنا بڑھ جائیں گے اور کئی گناہ پروردگار عالم مٹا دیتا ہے۔ رسول کریم نے ایک لشکر کو کفار کے مقابلے میں بھیجا، چونکہ ہم یکم شعبان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ سرکار رسالت مآب نے ایک لشکر کو بھیجا ایک جنگ کے لیے، تو جب کفار کو یہاں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر سو رہا ہے تو اچانک حملہ آور ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 4 صحابہ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم منکری یہ جاگ رہے تھے اور خداوند متعال کی عبادت میں، ذکر میں، نماز میں مصروف تھے۔ جب انہیں اچانک پتہ چلا کہ کفار حملہ آور ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو جگایا۔ مسلمان جاگے اور دشمن کے حملے کو پسپا کیا ہے۔ جب پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے فرمایا دیکھیں یہ ان صحابہ کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے کہ یہ ذکر خدا میں مصروف تھے، اللہ نے انہی کے صدقے آپ کو بیدار کر دیا اور مالی نقصان سے محفوظ کر لیا ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت ایک منادی ندا دیتا ہے، ایک منادی خدا کی طرف سے اور ایک ندا دینے والا شیطان کی طرف سے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو زمین پہ پھیلا دیتا ہے کہ بندگان خدا کو عبادت سے روکیں، گمراہ کریں، جبکہ رحمان کا نمائندہ فرشتہ جو ہے وہ زمین پہ آ کے ندا دیتا ہے، کون ہے کہ جو اپنے پروردگار عالم سے رزق مانگے، کون ہے کہ جو مال مانگے، کون ہے کہ جو اولاد مانگے، کون ہے کہ جو شجرہ طوبہ سے لبٹ جائے۔ فرماتے ہیں جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ شجرہ طوبہ سے لبٹ جاتا ہے، اور جس کے اعمال برے ہوتے ہیں وہ ایک درخت ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جنتی لوگ جو ہے اس سے دور ہوتے ہیں، اور وہ اس درخت سے جہنمیوں کو لپیٹا جائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ انسان نیک عمل انجام دے تاکہ شجر طوبہ کے ساتھ رہے۔